السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹی، جمعے کا مبارک دن ہے کہ دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان جمعہ پاتے ہیں تو امت کے مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جن مشکلات سے امت گزر رہی ہے، جن آزمائشوں کو جھیل رہی ہے، جن مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جس نصب العین کو سامنے دیکھتے ہوئے اور پاتے ہوئے تیز ترک گامزن کا عنوان بنی ہوئی ہے، وہ امت تاریخ کے کس موڑ پر اس وقت کھڑی ہے، کن نشانات منزل کو اسے دیکھنا اور کس منزل پر بالآخر اسے پہنچنا ہے، جمعے کے اجتماعات میں بدرجہ اولیٰ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے گروہ کی حیثیت سے، جو خیر امت جس کو کہا گیا ہے، ایسا گروہ کہ جو لوگوں کو معروف کی تلقین کرے، منکر سے لوگوں کو روکے، جنت کی طرف لوگوں کو بڑھائے، اس کی آرزو تمنا پیدا کرے، اور دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ کی پکڑ اور باز پرس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشاں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں امت نے بحیثیت امت کے بڑی آزمائشیں جھیلی،
لیکن بحیثیت مجموعی ان آزمائشوں میں ثابت قدم بھی رہی ہے۔ چیزوں کو ناپنے اور جاننے کے پیمانے مختلف ہو سکتے ہیں، جائزے اور تجزیے کے عنوانات بھی ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت نے زندہ رہنے اور زندگی کی طرف لوگوں کو بلانے کا ثبوت فراہم کیا ہے، اور تاریخ کے جس مرحلے اور دور میں جس آزمائش سے یا جس چیلنج سے اس کا سامنا ہوا ہے، اس سے سرخرو نکلنے کی کوششیں بھی امت کے اندر نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی ایک ذبوحالی کی کیفیت ہے، اپنوں کی چیرہ دستیاں بھی ہیں، غیروں کے ہتھ کنڈے، سازشیں اور مظالم بھی ہیں، لیکن بنظر غائر بھی اگر جائزہ لیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کی طرف لوٹنے اور پلٹنے، دین کے غلبے اور احیا کی کوشش کرنے، تن من دھن اپنا اس کے لیے قربان کر دینے کے لیے چاروں طرف ایک کلچر موجود ہے، ایک جد و جہد نظر آتی ہے، اور بڑے پیمانے پر جا بجا دنیا کے مختلف خطوں میں امت نے اس کشمکش کو مول لیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک بہت بڑا فتنہ یا ایک بہت بڑا چیلنج جو امت کو درپیش ہوا تھا ماضی بعید اور قریب میں، وہ یونانی فکر اور فلسفے کا چیلنج تھا۔ ابن رشد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کی فکر یہ تھی کہ یہ دنیا قدیم ہے، جبکہ وحی الہی کے حوالے سے اور ہمارے دین اسلام کے حوالے سے قدیم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس فلسفے کے روح سے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے دلائل بھی تھے، اس کا فلسفہ بھی تھا، اس کی فکر بھی تھی، اور وہ وحی الہی کے مقابلے میں عقل کو اہمیت دیتا اور عقل کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی طرف لوگوں کو مائل کرتا تھا۔ پوری دنیا میں اسی کا فلسفہ تھا، اسی کی فکر تھی، یونانی فکر اور فلسفہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے دانشور بھی، اہل علم بھی اس کے سامنے اپنے آپ کو پستہ قد اور چھوٹا اور بونا محسوس کرتے اور پاتے تھے۔ لیکن میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں اور انہوں نے عقل کے مقابلے میں وحی کی حیثیت کو منوانے کے لیے جہاں مذہبی دلائل دیے اور مذہب کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کی وجہ سے اس استدلال اور ریشنل کی وجہ سے پکارا، وہیں خالص عقل کی بنیاد پر اور عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارے فلسفہ بھی تمہارا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اور تمہاری فکر کے اندر بھی جھول ہے، ناپائیداری ہے، ایک ذوف ہے۔ یعنی امام غزالی رحم اللہ نے بیک وقت دونوں محاذوں پر، عقل کے حوالے سے بھی اور مذہب کے حوالے سے بھی، ابن رشد کی اس فکر کو اور یونان کے اس فلسفے کو تحقیق کیا، ابطال کیا، اس کی نفی کی۔ یعنی بحیثیت مجموعی امت کے اندر جو یہ رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ وہی کو ہم کیسے مان لیں، یہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترتی ہو، اس بات کو کیسے تسلیم کر لیں، جو سمجھ میں ہمارے نہ آتی ہو اس کو کیسے باور کر لیں، کیسے ان راہوں پر چلیں کہ جس پر چلنے کے لیے کچھ رکاوٹیں دل و دماغ کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام غزالی رحم اللہ سے یہ کام لیا، اور انہوں نے وحی کی بالادستی کو عقل کے حوالے سے بھی ثابت کیا اور مذہب کے حوالے سے بھی ثابت کیا۔ یعنی بہت بڑا فتنہ اور امت کے لیے بڑا یہ ٹھیک ہے
کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جو ایلیٹ کلاس تھی، اہل علم سمجھے جاتے تھے، دانش و بینش کے حوالے سے جانے جاتے تھے، انہیں کی ایک تعداد تھی کہ جو اس طرف رجوع کر رہی تھی، لیکن یہ خطرہ موجود تھا کہ یہ فکر عام ہو جائے اور اس یونانی فکر کے نتیجے میں مذہب سے اور دین سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھے اور سوائے اعتراض کرنے کے اور سوالات اٹھانے کے اس سے آگے کوئی خدمت انجام نہ دے سکے۔ لیکن امام غزالی کی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں وہ طوفان رک گیا، وہ سیلاب بلا تھم گیا، اس کے آگے قرآن و سنت کے حوالے سے بند باندھنا ممکن ہوا، اور ذہنوں کی آبیاری کرتے ہوئے، دل و دماغ کی دنیا کو بساتے ہوئے، منکرات کے جھاڑ جھنکار ہٹاتے ہوئے معروف کی چمن بندی دور تک نظر آتی ہے، اور یہ پوری تاریخ کے اندر پھیلا ہوا ایک باب ہے، اور بہت بڑا باب۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک بہت بڑا چیلنج امت کو درپیش ہوا تھا، جس کو آج بھی ہم اصطلاحاً تاتاریوں کا فتنہ کہتے ہیں۔ تاتاریوں نے ہمارے علم کے مراکز پر قبضہ کر لیا تھا، ہر جگہ اپنی عسکری قوت کے بل پر فتوحات در فتوحات حاصل کی تھی، جگہ جگہ مسلمانوں کو جغرافیائی اعتبار سے مختلف خطوں کے اندر شکست سے، ہزیمت سے دوچار کیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے، اور پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے پاس کوئی فکر اور فلسفہ نہیں تھا، عسکری قوت اور طاقت تھی، لڑنے کی مہارتیں ان کو میسر تھیں، ساز و سامان ان کو مہیا تھا، کوئی پیغام نہیں تھا ان کے پاس، کوئی دعوت نہیں تھی۔ اور تاریخ کا یہ بڑا اہم سبق ہے کہ محض قوت اور طاقت اور عسکریت کے بل پر قوموں کو دیر تک فتح نہیں کیا جا سکتا، ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا تاتاریوں کے پاس جب کوئی فکر نہ تھی کہ جو غالب ہو سکتی، ذہنوں کی آبیاری کر سکتی، دل و دماغ کو جیت سکتی، دل و دماغ کو مسحور کرتی اور فتح کرتی، جب یہ سب کچھ ان کے پاس نہ تھا، تو انہی کی دوسری نسل میں وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو مسلمان ہو گئے۔ اور اسی کے مطابق علامہ اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو مطلب یہی تھا کہ تاتاریوں سے پھر مسلمانوں کو لیڈرشپ اپنی ملی ہے، امت کے دائرے میں وہ داخل ہوئے ہیں، اور بڑے پیمانے پر اسلام کی فتوحات میں پھر ان کا وہ وجہ اور سبب رہے۔ یہ بھی چند الفاظ میں ایک بات آ گئی کہ بہت بڑا چیلنج امت نے خاص زمانے کے اندر جو درپیش تھا اس کا سامنا کیا، اور خوابیدہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو تحرک کا اور جوش و جذبے کا اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا عنوان دینے کے لیے امت نے یہ اس چیلنج کا سامنا بھی کیا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ جو نوآبادیاتی دور گزرا ہے، جس میں ہم 150 سال تک انگریزوں کے غلام رہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان مختلف یورپی ممالک اور قوموں کے غلام رہے، کہیں فرانسیسیوں کا غلبہ اور حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کے ذمے یہ کام آ گیا تھا، کہیں جرمنز آگے بڑھ گئے تھے، کہیں پرتگالی مسلمانوں کو غلام بنا چکے تھے۔ اس نوآبادیاتی نظام نے بھی دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو نئے آقا فراہم کر دیے، جو ان کی گردنوں پر مسلط ہو کر اپنے نظام کو بھی فروغ دے رہے تھے۔ اس لیے کہ نوآبادیاتی نظام کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مغربی اقوام ہیں اور تھیں، ان کے پاس تو ایک تہذیب ہے، ایک تمدن کی حامل اقوام ہیں، ان کی اپنی زبانیں ہیں، ان کا اپنا فلسفہ ہے، تعلیم اور تعلم کے لیے، معاشرت کو، تمدن کو برتنے کے لیے ان کے اپنے طور طریقے ہیں۔ لہذا یہ جو نوآبادیاتی نظام میں ہم پر انگریز کا غلبہ تھا اور باقی جگہ بھی یہی صورتحال تھی، اس نے جتنے بڑے پیمانے پر امت کو نقصان پہنچایا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، اس لیے کہ جو غلامی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کیا بات کہی علامہ نے۔
یعنی غلامی صرف جسم و جان کی غلامی نہیں ہوتی، غلامی صرف ایک فرد اور قوم کو مقید رکھنے کی غلامی نہیں ہوتی، غلامی تو دل و دماغ کی غلامی ہوتی ہے، سوچ اور فکر کی غلامی ہوتی ہے، نقطہ نظر کی، زاویہ نگاہ کی، زندگی اس کی ترجیحات کی، عقیدے کی غلامی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ضمیر کا جو کچوکا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ضمیر کسی چیز پر اندر سے ملامت کرنے والا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس نوآبادیاتی نظام کے آنے سے پہلے، یعنی اب سے 250 سال پہلے، امت کے اندر جگہ جگہ اگر بے عملی موجود تھی، لوگ باعمل کہیں کہیں نہیں رہے تھے اور بے عمل ہو گئے تھے، تب بھی مسلمانوں کا اور امت کا ایک تصور کائنات تھا، ایک تصور دنیا تھا، ایک تصور خدا تھا، ایک تصور آخرت تھا، ایک تصور علم تھا، اخلاقیات کے دائرے کے اندر ایک پورا پیکج تھا، وہ تصورات موجود تھے۔ اس غلامی کے نتیجے میں یہ سارے تصورات ذہنوں سے محو ہو گئے، اور اس ذہن کو ہم نے رہن رکھ دیا انگریزوں کے ہاتھوں، فرانسیسیوں کے ہاتھوں، ولندیزیوں اور جرمنوں کے ہاتھوں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوتا اور اتنا ہی نہیں ہوا، اور آج بھی اس کے مظاہر اور اس کا عکس نظر آتا ہے کہ ہم نے مغرب کا تصور انسان اپنا لیا، تصور خدا پر ایمان لے آنے لگے، مغرب کا تصور تمدن، تصور علم، اس کو ہم نے اپنا لیا، اپنی چیزیں چھوڑی ہی نہیں تھی بلکہ خلا کے اندر ان چیزوں کو جگہ دے دی۔ اسی کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ بظاہر ہم ایک کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو جہتے ہیں اس کلمے کی، جو مطالبے ہیں اس کلمے کے، جو مقتضیات ہیں اس کلمے کے، جس کارکردگی کا مطالبہ یہ کلمہ کرتا ہے، وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، اس لیے کہ سارے تصورات ہی ہمارے رہن ہو گئے، اور زندگی کے تمام دائروں میں صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے تصورات کو تج دیا، غیروں کے تصورات کو اپنا لیا، بلکہ عملاً یہ بھی ہوا کہ انہی غیروں کے تصورات پہ ہی ہمارے اچھے اور برے ہونے کا انحصار ہونے لگا۔ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ بے پڑھا لکھا ہے، بے پڑھا لکھا وہ ہے جس کو مغرب کے علوم کا کوئی شناسائی نہ ہو، پڑھا لکھا وہ ہے جس نے ان ڈگریوں کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچان پیدا کی۔ یعنی تصور علم بدلا، تصور عمل بدلا، تصور سیرت و کردار بدلا۔ مغرب کے ان تصورات میں بنیادی بات یہ رہی کہ اس دنیا کو قبلہ اور کعبہ بنایا جائے، اور جب یہ قبلہ اور کعبہ ہوگا تو لوگ اس کا طواف بھی کریں گے، کعبے کا تو طواف کیا جاتا ہے نا۔ تو پوری انسانیت کو، اور میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پوری امت کو اس کام پہ لگا دیا کہ دنیا اصل چیز ہے۔ یہ جو مادی دنیا ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھو تو آنکھیں چکا چوندھ ہونے لگتی، اس کو کانوں سے سنو تو یہ بہت ہی بھلی رسگیلی آواز نظر آتی ہے اس دنیا کو۔ تمام انسانوں کو، دنیا کو کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کرنے کے لیے، سب دنیا کا طواف کر رہے ہیں، داڑھی والے بھی، بے داڑھی والے بھی، مذہبی لوگ بھی، غیر مذہبی لوگ۔ اس دنیا کو کمانے کا جنون، اس دنیا کو بنانے کا جنون، اس دنیا کے اندر کوئی مرتبہ، کوئی مقام پانے کا جنون، اس دنیا کو اول و آخر۔ پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر حلال و حرام کی قید ختم ہو جاتی ہے، پھر جائز و ناجائز کے پیمانے بے معنی ہو جاتے ہیں، پھر تقویٰ و پرہیزگاری، وعظ و تلقین و نصیحت کا عنوان تو رہتا ہے، زندگی میں اپنانے کی کیفیت اس میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس نوآبادیاتی نظام نے یا انگریز کی غلامی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس ملک کی جو آبادی ہے اس کا بیشتر حصہ، 80%، 90% سے بھی زیادہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامی نہیں دیکھی ہے۔ وہ تو کہیں گے ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات اتنے شدید ہیں، اس طرح رگ و ریشے کے اندر سرایت کر گئے ہیں کہ ہمارے معیارات اور پیمانے وہی ہیں جو انگریز کے معیار اور پیمانے ہیں۔
کہتے ہیں ہم تھوڑا بہت برتتے بھی ہیں، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے، بیواؤں کی دستگیری کرنی چاہیے، گئے گزرے لوگوں کو، گرے پڑے لوگوں کو اٹھانا چاہیے، سہارا دے، لیکن عمل تو نہیں ہے نا، کہنے کی باتیں ہیں سب۔ اس لیے معیارات اور پیمانے اور انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے جتنے عنوانات ہیں بڑی حد تک وہی ہے کہ جو انگریز نے ہم کو فراہم کیے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ 90% آبادی وہی ہے کہ جو اس ملک کے اندر پیدا ہوئی، انہوں نے انگریز کو نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ انگریز کے پاس ایک تہذیب تھی، ایک تمدن تھا، ایک پیغام تھا، عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والا ایک مذہب بھی اس کا موجود تھا، اور اس نے اتنا سرایت کیا معاشرے میں۔ لیکن بات تو میں کہیں کچھ اور کر رہا تھا کہ یہ جو پورے 150-200 سال گزرے ہیں اور 250 سال کی بات بھی پہنچتی ہے، امت نے اس کی مزاحمت کی ہے۔ یہاں مجدد الفسانی اٹھے ہیں، یہاں شاہ ولی اللہ اٹھے ہیں، یہاں جہاد کی تحریکیں اٹھی ہیں، یہاں شہادت کا شوق زندہ رہا ہے، یہاں ممبر و محراب سے اور گنبد و مینار سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، یہاں پھانسیوں کے گھاٹ آباد ہوئے، تختہ دار تک لوگ پہنچے، نعرہ حق بلند کرتے ہوئے پہنچے، پوری داستانیں چاروں طرف پھیلی۔ کہیں یہ منظر زیادہ نظر آتا ہے، کہیں کم، لیکن ہر جگہ نظر آتا ہے، اور ہر روز، ہر دن، ہر صبح، ہر شام نظر آتا۔ تعلیم اور تعلم کے حوالے سے بھی لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل بانج نہیں ہونے دیا۔ جہاں ایک طرف قال اللہ و قال رسول کی صدا گونجتی رہی، وہیں جد و جہد کے لیے لوگ پیروں کو غبار آلود بھی کرتے رہے، قافلے در قافلے سر سے کفن باندھ کر نکلتے رہے، یعنی فدائیوں کے قافلے نکلے ہیں، مجاہدوں کے قافلے، صف شکنوں کے قافلے، اور اہل علم کی مجلسیں بھی سجی رہی۔ حالانکہ یہ تمام لوگ بے اختیار لوگ تھے، اقتدار سے بہت دور کہیں بسنے والے لوگ تھے، یہ سارے فقیر منش لوگ تھے، یہ درویش لوگ تھے، یہ تعلق باللہ کے حوالے سے، تعلق مع اللہ کے حوالے سے پہچانے جانے والے لوگ تھے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ مزاحمت ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو اپنی اصل قدروں کی طرف واپس لانے کی جد و جہد بھی موجود ہے، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یہ بات آ گئی ہے زبان کے اوپر۔ یعنی دیکھا آپ نے کیسے ضمیر بدلے، گھروں کے اندر یہ منظر نظر آیا، خاندانوں کے اندر یہ ریت دکھائی دی، محلے اور بستیوں میں، معاشرے کے اندر اقدار کا تلپٹ ہونا، نئی اقدار کا وجود میں آنا، چھوٹوں کو بڑا بنا دینا، بڑوں کو چھوٹا بنا دینا، اہل علم کی قدر و منزلت گھٹا دینا، بھول جانا اس کو، اور وہ جو دنیا داری ہے اسی کو سکہ رواں رائج الوقت قرار دینا۔ لہذا یہ امت نے اس چیلنج کا بھی جس طرح سامنا کیا ہے، اگر برطانیہ کو افغانستان میں شکست ہوئی، اگر برطانیہ کو اس علاقے سے دیس نکالا دینے میں کامیابی ہوئی ہے، تو مسلمان تو یہاں اکثریت میں نہیں تھے، یہاں تو ہندو اکثریت میں تھے۔ اس پورے بر صغیر ہندو پاکستان میں اکثریت تو ہندوؤں کی تھی، ان کا بس چلتا تو وہ مسلمانوں کو بھی نکال دیتے اس پورے ریجن سے، اس پورے خطے سے۔ لیکن مسلمانوں نے یا امت نے بیک وقت دونوں محاذوں پر، مکار انگریز کے محاذ پر بھی اور ہندو بنیے کے محاذ پر بھی، دونوں محاذوں کے اوپر اس لڑائی کو لڑا ہے۔ اور جب یہ لڑائی لڑی جاتی ہے تو میں پھر اس بات کو دہراؤں کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لڑائی بظاہر ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، لیکن یہ جو دکھائی دینے والے ہتھیار ہیں یہ فتح اور ناکامی کی طرف نہیں لے جاتے۔ فتح اور کامیابی کی طرف اور ناکامی اور ہزیمت کی طرف لے جانے والے ہتھیار دل و دماغ میں بستے ہیں۔ یہ جو ایمان کی قوت ہے، جو عقیدے کی قوت ہے، جو جذبوں کو سہارا دیتی ہے، جو ہمتوں کو جوان رکھتی ہے، جو پیروں میں جماؤ پیدا کرتی ہے،
جو بصیرت و بصارت کی نگاہوں کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت پیدا، یہ جیتتی اور ہارتی ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے نا۔ یعنی افغانستان میں جس کو شکست ہوئی ہے اس سے بہتر ہتھیار دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ ہتھیار بھی نیٹو سے زیادہ یا امریکہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں، ہتھیار بھی انہی کے پاس زیادہ ہے، فوجوں کی تعداد بھی، تربیت یافتہ لوگ بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن ایمان کی قوت سے اور عقیدے کی قوت سے اور رضا الہی کے جذبوں سے اور جنت کی خوشبو جو پہاڑوں کے اس طرف سے لوگوں کا آ رہی ہوتی ہے، جس کی طرف وہ لوگ چلتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس سے محروم لوگ بلاخر شکست سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو قوموں کا ضمیر جب زندہ کر دیا جائے تو ضمیر کی آواز پر وہ لبیک کہتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے لڑا دے ممولے کو شہباز سے کہ کس سے لڑنے چلے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حق باطل سے لڑنے کے لیے چلا اور باطل کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے کوشاں۔ لہذا یہ جو مختصراً میں نے بات عرض کی، اس میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ عسکری قوت دنیا بھر کے اندر، دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ کن قوت عسکری قوت نہیں ہوا کرتی۔ آج کی مغربی دنیا کا المیہ یہی کہ ان کے پاس کوئی پیغام نہیں، کوئی دعوت ان کے پاس نہیں، جو کبھی ہوا کرتا تھا جس سے وہ ذہنوں کو مسخر کرتے تھے، اب وہ تمام کھوٹے سکے کی طرح لوگوں کی جیب میں موجود ہیں لیکن بے معنی ہو کر رہ گئے۔ اور اگر عسکری قوت کی بنیاد پر، فوجی طاقت کی بنیاد پر فتوحات حاصل بھی کر لی جائے اور یہاں اور وہاں اپنا سکہ جما کر اپنے طور طریقوں کو رائج بھی کر دیا جائے، تو جس طرح تاتاریوں کے ساتھ ہوا تھا، ان سے بڑی اس لمحے طاقت اور قوت تو کسی کے پاس نہ تھی، لیکن جن کو انہوں نے بظاہر زیر کیا تھا امت مسلمہ، ان کے پاس پیغام تھا، اور جب پیغام سے ان کو قربت پیدا ہوئی ہے تو وہ بدل گئے اور پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے کا جو منظر تھا وہ سامنے آیا۔ ناگزیر ہے کہ اس لمحے تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، پرکھا جائے، سوچا جائے، جانا جائے، نظریں دوڑائی جائیں، بصیرت اور بصارت کی نگاہیں تیز کی جائیں، اور حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے ہیں ان کا ادراک کیا جائے، ان کا فہم پیدا کیا جائے۔ ویسے تو ہے الحمدللہ، لیکن اس کو دہرایا جائے، بار بار اس کا ذکر کیا جائے۔ یعنی دو چار ہاتھ لبے بام رہنے والی بات ہے تو یہ بظاہر محاورہ ہی، لیکن جن صعوبتوں سے آپ گزرے ہیں، جن مشکلات کو آپ نے انگیز کیا ہے، جن جن حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد، تائید و نصرت کی ہے، اس سے بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کی مشیت کے بھی فیصلے، چلیے اس طرف نہ بھی جائیں، بندوں کا کام تو بندگی کرنا ہے نا، اس کی مشیت کا کام فیصلے کرنا ہے، اور بندوں کا کام بندگی کے راستے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم بھلا کام کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، دلوں پہ دستک دیں گے، اللہ رسول کے حوالے سے اپنی عبادات کو مرصع اور مرقع بنائیں گے، اور یہ سب چیزیں بے نتیجہ ہوں گی، ہواؤں میں تحلیل ہو جائیں گی، فضاؤں میں گم ہو جائیں گی، زمین کی مجال کے ان کو جذب کر لے گی، آسمان ان کو نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بندگی رب کے راستے میں کی جانے والی جدوجہد اور شمع برابر کام بھی ضائع نہیں جاتا، مناسب وقت کے انتظار میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ وہ جو وقت آخرت کا ہے اور نتیجہ خیز ہونے کا ہے وہ تو الگ بات ہے، اس سے پہلے اور ورے بھی اس کام کے اثرات دنیا میں رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو اقامت دین ہے، غلبہ دین کی جدوجہد، یہ تو دنیا کے لیے ہے، اجر اور صلے کے حوالے سے اللہ کی رضا ہے کہ جو آخرت کے حوالے سے۔ لہذا اس کام کی برکات کہ ایک منصفانہ معاشرہ قائم ہو، ایک عادلانہ نظام قائم ہو، اور زندگی کے تمام دائروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اسی کا ڈنکا بجے، اور کوٹھوں پر چڑھ کر اور ہاں کے پکارے لوگ اس طرف لوگوں کو بلائیں، یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے۔
یہ منظر نامہ بھی جا بجا نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا۔ میں اس موقع پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کی پارلیمانی کمیٹی ایک بڑے دنوں سے مذاکرات کر رہی ہے اور ایک نتیجے تک پہنچ گئی ہے 26 نکاتی ایجنڈے تک، جس کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے، پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرے گی۔ رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں یہ پارلیمانی کمیٹی اس پر بات کرتی رہی ہے کہ امریکہ سے تعلقات کی استواری کن بنیادوں پر، جو نیٹو کو رسد اور سپلائی بند ہو گئی ہے اس حوالے سے، جو امریکہ نے سلالہ پر حملہ کر کے چیک پوسٹ پر 24 جوانوں کو شہید کیا اس حوالے سے، جس طریقے سے امریکہ سے شمسی بیس واپس لی گئی، ان تمام حوالوں کو مد نظر رکھ کر یہ کمیٹی غور کرتی رہی ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ بات بھی کہ پوری خارجہ پالیسی کو ریوائز کرنے کی ہم بات کرتے رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے تجربے سے سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ عوام نے جتنے بڑے پیمانے پر سکھ کا سانس لیا تھا جب نیٹو کو سپلائیز بند ہوئی اور ہمیں شمسی بیس واپس ملی، جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کی تحسین کی تھی فیصلے کی، سب کے علم میں اگر الٹے پیروں اس فیصلے سے واپس آیا جاتا اور اپنی شرائط بنوائے بغیر یا اپنی حقیقی خارجہ پالیسی آشکار کیے بغیر کچھ باتیں ان کی تسلیم کی جاتی ہیں تو یہ اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے کے مترادف ہوگا، اور یہ اپنی ہی صفوں کو اثر نو منتشر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے جو پاکستان دفاع پاکستان کونسل بھی بنی ہوئی ہے، جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر ہمیں دور اندیشی اور دوربینی بھی کا بھی سہارا لینا چاہیے، لیکن اس خطے میں امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ بیت رہا ہے اس کا بھی احاطہ کرنا چاہیے۔ دفاع پاکستان کونسل کا بھی یہ موقف ہے کہ اس معاملے میں بڑے پیمانے پر جدوجہد کی ضرورت ہے، اور وہ رپورٹ اسمبلی کے اندر آ جائے، اس پر گفتگو شروع ہو تو پتہ چلے کہ اس کے نکات کیا ہیں۔ لیکن جس کو کہتے ہیں فور وارن کرنا، پہلے سے متنبع کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے جو تدابیر اپنائی گئیں، اختیار کی گئی تھیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی واپس نہیں آنا چاہیے۔ اور وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے پچھلے 10 سال میں کہ جو وار آن ٹیرر کا معاملہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جماعت اسلامی تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے جو اس خطے میں لے کر آیا ہے اپنی کامیابیوں کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں اس جنگ سے دستبردار ہو جانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے، اور 2-4 کی طرح یہ بات واضح طور پر بتانی چاہیے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہم نے صرف نقصان اٹھایا ہے، ہمارے وقار کو بھی دھچکا پہنچا ہے، ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے پورے ایک صوبے کو ملٹری آپریشن کے حوالے کر دیا ہے، ڈرون طیاروں کے حملے مسلسل ہو، پھر حملے شروع ہو گئے۔ اس لیے جن شرائط کو منوانے کی بات ہو اس میں سر فہرست یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے۔ ویسے تو میں آرمی کے ایئر فورس کے چیف سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے اندر یہ استعداد اور صلاحیت موجود ہے کہ ہم ڈرون حملوں کو ناکام بنا سکیں، جہازوں کو گرا سکیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس دن کے انتظار میں ہیں؟ ڈرون حملے تو شروع ہو گئے، وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں شروع ہوئے، اور نہیں ہوئے تو آپ جہازوں کو گراتے کیوں نہیں ہیں؟ معصوم لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر اور رہائش کے علاقے جتنے ہیں وہ مٹی کا ملبہ اور ڈھیر بن گئے، مستقبل کی نسلیں ناپید ہو رہی ہیں، معصوم چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، ضعیف لوگ ڈرون حملوں کے نتیجے میں، ملٹری آپریشن کے نتیجے میں۔
لہذا یہ وار آف ٹیرر ہے جس کے نتیجے میں ملٹری آپریشن شروع ہوا ہے، یہ وار آن ٹیرر ہے جس کے نتیجے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، یہ وار آن ٹیرر ہے جس کے نتیجے میں مسنگ پیپل، گمشدہ افراد کی تعداد بڑھ رہی۔ بلوچستان کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، پنجاب میں ذرا کم، صوبہ خیبر پختونخوا میں زیادہ، ہر صوبے کا معاملہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جو اغوا کر لیے گئے، ایجنسیوں نے اغوا کیے ہیں، حکومتوں نے اغوا کیے ہیں، امریکہ کے حوالے کیے ہیں، ڈالر اس کے بدلے میں وصول کیے ہیں۔ یہ وار آف ٹیرر کا نتیجہ ہے کہ مسنگ پیپل، یہ گمشدہ افراد جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لاقانونیت دور دور تک بسیرا کیے ہوئے اور ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور قانون کا نفاذ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ جو آج کراچی کے اندر بھی جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر دھرنے کا اہتمام کیا ہے اغوا شدہ لوگوں کے بارے میں، گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہر عمر کے لوگ ہیں، ایک ایک فیملی کے کئی لوگ بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا۔ بلوچستان میں عورتیں بھی ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، اور نہ ان کی اولاد کو یہ معلوم ہے، نہ ان کے پیرنٹس کو یہ بات معلوم ہے کہ کہاں ان کو رکھا گیا ہے، کہاں وہ موجود ہے۔ اس لیے جو جڑ ہے اس تمام خرابی کی وہ وار آن ٹیرر ہے، اور کیونکہ امریکہ شکست کھا چکا ہے، اس خطے میں ہزیمت سے دوچار ہو چکا، اس کی قسمت پھوٹی، اس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ایسے موقع پر امریکہ کو سہارا دینا، مارے آستین کو پرورش دینا، اپنے دشمن کو اپنے گھر کے اندر لا کر پناہ دینا کے مترادف ہے۔ اس لیے پارلیمانی کمیٹی سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے بھی کہ جہاں اس کی رپورٹ کو پیش ہونا ہے اور منظر عام پر آنا ہے، کہ بڑی قربانیاں دینے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس سے واپس لوٹنے کا سفر نہیں شروع ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں بھارت اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے بھی تعلقات استوار ہے، پینگیں بڑھتی رہی ہیں، لیکن بھارت کے وزیر خارجہ نے جو اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور مشترکہ کانفرنس میں جو یہ بات اور اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ظلم کی ایک ایسی داستان کہ جس کے لیے ظلم کا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے، ریاستی دہشت گردی کی ایک ایسی کہکشاں انہوں نے سجائی ہے دونوں نے کہ ادھر فلسطینی اپنی جان سے جا رہے ہیں، پرعزم فلسطینی ہیں، جد و جہد کا پیکر فلسطینی ہیں، رضا الہی کے خوگر فلسطینی ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنے والے فلسطینی ہیں، اور دوسری طرف کشمیر میں وہی بھارت کی 7 لاکھ فوج، انہی کشمیریوں نے اس کا جینا دوبھر کیا ہے، اور اس کشمیر بھارت کی فوج کے لیے قافیہ تنگ کیا ہے، لیکن ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ فلسطینی بھی کر رہے ہیں، کشمیری بھی کر رہے ہیں، افغانی بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جا بجا ریاستی دہشت گردی جو امریکہ کی بھی ہے، بھارت اور اسرائیل کی بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ کے اس بیان کی جہاں مذمت کرتے ہیں، وہیں اپنے فورن آفس سے وزارت خارجہ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بیان کا نوٹس لے، اس کے ما لہ و ما علیہ پروز اینڈ کونس کے بارے میں اظہار خیال کرے، اور اسرائیل اور بھارت کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے کم از کم یہ تو کرے کہ پسندیدہ ترین ملک کا جو درجہ اور مقام ہم نے بھارت کو دیا ہے اس سے گریز کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کو جاری رہنا ہے، ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو امت وسط ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جماعت اسلامی غلبہ دین کی، اقامت دین کی جدوجہد کے اندر پچھلے 60-65 سال سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے،
لیکن اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس دستک کو ہر دل کو سننا چاہیے، اور ہر دل کی دھڑکن جو ہے وہ قرآن پاک کی اسی ہدایت کی روشنی میں تیز سے تیز تر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.